أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہم کو پیدا کیا، بلکہ ساری ہی کائنات اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں، اور اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہم بندوں پر بے شمار احسانات ہیں، بہت سارے انعامات ہیں۔ ان انعامات اور احسانات کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس زمین پر رہنے کے لیے سہولتیں مہیا کی، تو اس میں بہت ساری آزمائشیں بھی رکھیں۔ سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو اس بات کا حکم دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں پیدا کی جو ہم کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ بہت سارے ایسے اسباب ہیں جو ہم کو کھینچ کر کے اللہ تعالیٰ کی معصیت کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہمارا اپنا نفس ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ جو نفس ہے یہ برائی کا حکم دیتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو شیطان کو بھی پیدا کیا، ابلیس کو پیدا کیا، اس کی ذریت ہے جو انسانوں کو بہکانے کی پوری طرح سے کوشش کرتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ابلیس نے کہا کہ میں ان انسانوں کو، سارے کے سارے انسانوں کو میں بہکا کر کے چھوڑوں گا۔
راستے سے ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. تو اس طرح سے شروع دن سے شیطان لگا ہوا ہے انسان کے پیچھے. اور اسی طرح یہ جو دنیا کی چکا چوند ہے, دنیا جو زرق برق لباس پہنے ہوئے ہمارے سامنے نظر آتی ہیں, یہ بھی ہم کو گناہ کی طرف دعوت دیتی ہیں. اور اس کے علاوہ ماحول ہے, اگر ماحول اچھا ہے تو پھر انسان بھی صالح بننے کی کوشش کرتا ہے. اگر صالح ماحول نہیں ہے تو یہ جو برا ماحول ہے, یہ برا ماحول انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. اور اسی طرح دوست احباب ہیں, اگر دوست احباب اگر اچھے اور نیک ہیں تو ان کے ساتھ رہ کر کے انسان نیک اور صالح بننے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کے برعکس اگر دوست احباب برے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی انسان بگڑ جاتا ہے. لیکن کسی بھی حالت میں انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے, بلکہ خاص کر کے ایک مسلمان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کرتا رہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں, کچھ اسباب ہیں. اگر ان کو ہم اپناتے ہیں تو اس بات کی امید رکھی جا سکتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں گے. تو اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں میں انسان کے لیے نقصان ہے, خسارہ ہے. ایسی ہی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. جتنے بھی گناہ کے کام ہیں ان میں انسان کے لیے بظاہر ہو سکتا ہے اس کو فائدہ نظر آئے, لیکن حقیقت میں انسان کے لیے اس میں نقصان ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں حرام قرار دیں وہ ناپاک چیزیں ہیں, وہ غلط چیزیں ہیں, بہت ہی بری چیزیں ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو اپناتا ہے تو وہ اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے اور اپنی عاقبت بھی برباد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر یعظکم لعلکم تذکرون. یہ جو آیت ہے سورہ نحل کی, عام طور پہ یہ خطبہ جمعہ میں بھی اس کو پڑھا جاتا ہے, دوسرے خطبے کے آخر میں بالکل. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى, کہ بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے اور جو رشتہ دار ہیں ان کو عطا کرنے کا, ان کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے. اور کس چیز سے منع کرتا ہے؟ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ, جو فحش چیزیں ہیں, گندی چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے منع کرتا ہے. والمنکر, اور جو غلط چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان چیزیں سے منع کرتا ہے. والبغی, ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے. اور یہ تین چیزیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے منع کرتا ہے. کسی بھی انسان سے پوچھ کر دیکھیے کہ وہ یہی جواب دے گا کہ یہ غلط چیزیں ہی ہیں, یہ بری چیزیں ہیں, یہ انسان کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں. تو اس طرح سے اس بات کا ذرا اچھی طرح سے اندازہ لگا لیں, اچھی طرح سے غور و فکر کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس میں انسان کے لیے نقصان ہے, انسان کے لیے خسارہ ہے. ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. تو یہ اگر اچھی طرح سے ہمارے دل میں بیٹھ جائے, یہ بات اچھی طرح سے سمجھ جائیں تو پھر گناہ سے بچ سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک دوسرا سبب اگر اس کو اپنا لیں تو اس کے ذریعے بھی ہم گناہ سے دور رہ سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم ایک انسان سے شرما کر کے کوئی غلط کام کرنے سے دور رہتے ہیں. ہمارا بھائی ہے یا ہمارے والدین ہیں, بہن ہے, ہمارے دوست احباب ہیں, یا کوئی بھی شخص اس کے سامنے گناہ کرتے ہوئے
शर्माते हैं, हया करते हैं, और हया ईमान में से है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल हया मिनल ईमान। लेकिन हया का तकाजा ये नहीं कि हम अल्लाह ताला से भी हया करें और अल्लाह ताला से शर्माएं, अल्लाह ताला से हमको शर्म आए। और ये बात बिल्कुल सही है और हम लोग उस पर ईमान रखते हैं कि अगर हम छुप करके गुनाह करना चाहें तो इंसानों की नज़र से तो छुप सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की नज़र से छुप नहीं सकते। तो ये बात अच्छी तरह से हमारे दिल में हो कि अल्लाह ताला से भी शर्म आना चाहिए, अल्लाह ताला से भी हया करना चाहिए। और अल्लाह ताला हम चाहें लोगों के सामने हो या छुप कर रहें, नजरों से गायब रहें, लोगों की नजरों से गायब रहें, अल्लाह ताला तो देख रहा है। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बल्कि यअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फी सुदूर। अगर कोई शख्स चोर नजरी से भी किसी गलत चीज की तरफ देखता है तो अल्लाह ताला को उसका भी इल्म हो जाता है। और हम अपने सीनों में अगर कोई गलत बात, गलत ख्यालात छुपा करके रखते हैं तो अल्लाह ताला को उनका भी इल्म होता है। तो अल्लाह ताला से हया करना चाहिए, अल्लाह ताला से शर्म करना चाहिए। अगर ये हया हमारे दिल में पैदा हो तो फिर अल्लाह ताला की नाफरमानी से हर हालत में बचेंगे। और एक कहावत है कि बेहया बाश वहर चे खाही कुन, अगर तुम्हारे अंदर हया नहीं तो फिर जो चाहे करो। और इसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया है कि इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअता, अगर तुम्हारे अंदर हया नहीं तो तुम जो चाहे करो। और उसके अलावा तीसरी चीज, अगर उस पर अगर हम गौर व फिक्र करें तो इस तरह से भी अल्लाह ताला की नाफरमानी से बच सकते हैं। और यह है कि अल्लाह ताला के हम पर बेशुमार एहसानात हैं। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर हम अल्लाह ताला के एहसानात को, अल्लाह ताला के इनामात को गिनना चाहें, शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते। सुबह से शाम तक अल्लाह ताला अपने इनामात और इकरामात से नवाजता रहता है, कोई इंतहा नहीं, कोई हद नहीं। अगर अल्लाह ताला के इन इनामात में जरा भी कमी हो जाए तो इंसान तड़प उठता है, क्योंकि वहां से उसकी तकलीफ शुरू हो जाती है। तो इतने सारे इनामात और एहसानात को पाने के बाद क्या उसका ये तकाजा नहीं बनता कि हम अल्लाह ताला की इताअत करें, अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करें। एक मामूली इंसान भी अगर कुछ एहसान कर देता है तो अगर वो कोई बात कहता है, कोई हुक्म देता है तो उसके हुक्म की नाफरमानी करते हुए, उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए थोड़ा सा अजीब लगता है। ये तो रब्बुल आलमीन है और अरहमुर राहिमीन है, अकरमुल अकरमीन है, उसके इकराम की कोई इंतहा नहीं, उसके इनामात की कोई इंतहा नहीं। इतने सारे इनामात, इतने सारे एहसानात को हासिल करने के बाद हम अल्लाह ताला की नाफरमानी करें, ये कितना बड़ा नाशुक्रापन है। और हकीकत यह है कि वक़लीलु मिन इबादी अश-शकूर, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बंदों में बहुत कम ही शुक्रगुजार हैं। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हम उन कम शुक्रगुजार बंदे जो हैं उन्हीं में हम शामिल हो जाएं। और एक बात याद रखिए, ये जो अल्लाह ताला के एहसानात हैं, अल्लाह ताला के इनामात हैं, अगर हमने उनका शुक्र अदा नहीं किया और शुक्र के तौर पर अल्लाह ताला की इताअत नहीं की और अल्लाह ताला की नाफरमानी से हम बचे नहीं, तो इस बात का अंदेशा है, इस बात का खौफ है कि ये इनामात छीन न जाएं। अल्लाह ताला इन इनामात को, इन एहसानात को, इन नवाजिशात को अल्लाह ताला छीन न ले। अल्लाह ताला फरमाते हैं लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने शुक्र अदा किया तो मैं तुमको मजीद नवाजूंगा, लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम, और अगर तुमने नाशुक्रापन इख्तियार किया, इन्न अज़ाबी लशदीद, मेरा अजाब बहुत ही सख्त है, मेरे अजाब से बचो। और कभी ऐसा होता है कि एक इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी करता रहता है, लेकिन उसके बावजूद
اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں، جو انعامات ہیں، وہ بھی جاری رہتے ہیں. تو اس سے اس انسان کو یہ دھوکے میں نہیں ہونا چاہیے کہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے. اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہی ہے، کیونکہ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے، ڈھیل ہے، استدراج ہے. شریعت کی اصطلاح میں اس کو استدراج کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ کہ ہم ان کو دھیرے دھیرے پکڑ میں لیتے ہیں، دھیرے دھیرے اپنی گرفت میں لیتے ہیں، اس طرح سے کہ ان کو علم بھی نہیں ہوتا. تو استدراج سے، اللہ تعالیٰ کے استدراج سے ڈرتے رہنا چاہیے. اگر ہم نافرمانی کر رہے ہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم کو ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہے. اور اس کے علاوہ ذرا سوچئے، اگر ہم نافرمانی کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی، کیا ہم اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ سکیں گے؟ نعوذ باللہ، نہیں. اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. نقصان کس کا ہوگا؟ خود ہمارا ہی نقصان ہوگا. اور نقصان بھی معمولی نقصان نہیں، بہت بڑا نقصان. بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ آخرت میں ہمارا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ ہم جس قسم کی نافرمانی کر رہے ہوں گے، جس قسم کے گناہوں میں ہم لوگ مبتلا ہوں گے، ویسے ہی گناہگاروں کے ساتھ ہمارا بھی حشر ہوگا. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا حشر کیا جائے گا جہنم کی طرف، پس ان کو تقسیم کیا جائے گا. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ جہنم میں گروہ در گروہ کو، ایک ایک جماعت کو الگ الگ کر کے ڈالا جائے گا. کچھ گنہگار ہیں، ان کا گناہ زیادہ تر چوری کا ہے، تو چوروں کے ساتھ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اور اگر کچھ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں تو شرابیوں کے ساتھ ان کا قیامت کے دن حشر ہوگا، اور انہی کے ساتھ ان کو جہنم میں لے جا کر کے ڈالا جائے گا. اگر زانی ہیں تو زانیوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، اور ان کے ساتھ ہی جہنم کی طرف ان کو روانہ کیا جائے گا. اگر سود خور ہیں، سود کھانے والے ہیں، تو پھر سود خوروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا حشر کرے گا، اور سود خوروں کے ساتھ ہی لے جا کر کے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو اس طرح سے یہ قیامت کے دن ایسا سلوک ہوگا. کیا ہم اس بات سے راضی ہیں؟ کیا ہم اس بات سے خوش ہو سکتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا حشر ایسے لوگوں کے ساتھ ہو، ایسے گنہگاروں کے ساتھ ہو؟ ہرگز نہیں. ہم اس بات سے خوش نہیں ہو سکتے. تو ہم کو چاہیے کہ ہر قسم کے گناہ سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کریں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذرا سوچئے کہ عام طور پہ جو آدمی گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایمان کی چنگاری تھوڑی سی ہوتی ہے. اس کو تھوڑی سی اس بات کی بھی فکر ہوتی ہے کہ یہ جو گناہ کر رہا ہے وہ غلط ہے. البتہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی کافی دن باقی ہیں، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی کافی دن زندہ رہوں گا، تو بوڑھا ہو جاؤں گا تو تب دیکھ لوں گا، تب جا کر کے میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لوں گا، اور اس وقت سارے گناہوں سے میں چھٹکارا پا لوں گا، سارے گناہ چھوڑ دوں گا. یہ سوچتا ہے. لیکن ایسے نادانوں کو یہ پتہ نہیں کہ موت کسی سے پوچھ کر کے نہیں آتی. موت صرف بوڑھوں کو نہیں آتی بلکہ جوانوں کو بھی آتی ہے. اور اگر جوانوں کو ذرا کم آتی ہیں پھر بھی آتی تو ہیں. اور موت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم. اگر کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہو اور اسی حالت میں ملک الموت آ جائے تو کیا وہ کہہ سکتا ہے ملک الموت سے، موت کے فرشتے سے، کہ تھوڑی سی مجھے مہلت دے دے، میں توبہ کر لیتا ہوں، تھوڑی سی مجھے مہلت دے دے، میں اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہوں اور کسی عبادت میں میں مشغول ہو جاتا ہوں، اس وقت تو میری روح کو قبض کرنا؟ ظاہر بات ہے کہ وہ کہہ نہیں سکتا، اور اگر وہ کہتا بھی ہے
تو اس قسم کی مہلت اس کو مل نہیں سکتی. تو اس لیے بھی ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور کسی بھی گناہ سے ہم دور رہیں, اور اگر اتفاق سے کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو جلد سے جلد ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور فوراً ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور استغفار کریں. اور گناہ سے بچنے کے لیے یہ چیز بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانیں, اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو جانیں, اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو جانیں. اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے, کتنا بڑا ہے, اس کی کبریائی کس قدر عظیم ہے. ہم اگر گناہ کرتے ہیں, نافرمانی کر رہے ہیں, تو کسی معمولی شخص کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں, بلکہ اس ذات کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں جو رب السماوات والارض ہیں, آسمان اور زمین کا رب ہے, بلکہ کل کائنات کا وہ خالق ہے, کل کائنات کو وہی چلا رہا ہے, کل کائنات کا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے. بیدہ ملکوت کل شیء تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ قادر ہے, قہار ہے, جبار ہے. ایک طرف وہ غفور ہے, غافر ہے, غفار ہے, تواب ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی قہار بھی ہے, جبار بھی ہے. سورہ مؤمن کے شروع میں اللہ تعالی نے اپنی صفات جو بیان کی ہیں اس میں فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. وہ اگر گناہ کو معاف کرنے والا ہے, توبہ قبول کرنے والا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سخت سزا دینے والا ہے. سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم, کہ تم میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور الرحیم ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وان عذابی هو العذاب العلیم, میرا عذاب بھی بہت سخت عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ہم پہچاننا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے, اللہ تعالیٰ کی جو بزرگی ہے جس کا ہم اعتراف کرتے ہیں, وہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. تو اس طرح سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکتے ہیں. یہاں پر آخری بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو بڑے بڑے گناہ ہیں, جو بڑی بڑی نافرمانیاں ہیں, ان سے تو بچ جاتے ہیں, بچنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جو گناہ صغیرہ ہیں, چھوٹے گناہ ہیں, ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے. تو یاد رکھنا چاہیے یہ جو چھوٹے گناہ ہیں یہ بھی جب یہ کہ انسان کے کھاتے میں بہت زیادہ جمع ہو جاتے ہیں نا, یہ اس کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جاتے ہیں. جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے, عربی شاعر, خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی, کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو, چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں, ہر قسم کے گناہ سے تم پرہیز کرو, اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو. اور اس کے بعد کہتا ہے وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى, کہ تم اس طرح سے چلو جیسا کہ کوئی شخص کانٹے اور جھاڑی دار جگہ سے وہ چلتا ہے, جہاں پر کانٹے ہی کانٹے ہیں, اپنے آپ کو سمیٹ کر کے چلتا ہے, اپنے آپ کو ان کانٹوں سے بچا کر کے اس راہ سے گزرتا ہے. اور اس کے بعد آخر میں شاعر کہتا ہے کہ لا تحقیرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى, کہ تم صغیرہ گناہ کو حقیر مت سمجھو, چھوٹا مت سمجھو, کیونکہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ پہاڑ بھی چھوٹے چھوٹے سنگرے سے مل کر کے پہاڑ بن جاتے ہیں. جیسا کہ کوئی دوسرا ایک شخص کہتا ہے کہ قطرہ قطرہ بہم شود دریا, ایک ہی قطرہ مل کر کے دریا بن جاتا ہے. دانا دانست غل در انبار, ایک ایک دانہ مل کر کے پورا ایک ڈھیر جمع ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے اگر کوئی شخص صغیرہ گناہ سمجھ کر کے صغیرہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ خود اس کے کھاتے میں اتنے زیادہ جمع ہو جاتے ہیں کہ اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی صغیرہ گناہ کو صغیرہ گناہ سمجھ کر کے کرتا ہے اور اس کے بارے میں زیادہ پرواہ نہیں کرتا, تو اہل علم کہتے ہیں
آپ یہ مت سوچو کہ یہ گناہ چھوٹا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ آپ کس کی نافرمانی کر رہے ہیں. کس کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ کسی معمولی شخص کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ نہیں، رب العالمین کے نافرمانی کر رہے ہیں. رب العالمین جو حکم دے رہا ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. چھوٹا گناہ ہے یہ مت سوچو. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں. صبح شام جس کا کھاتے ہیں، جس کا پیتے ہیں، جس کا پہنتے ہیں، ہر قسم کا احسان اس کا ہے، ہر قسم کا انعام اس کا ہے، اور اس کے باوجود اس کی نافرمانی کرتے ہیں. تو محترم سامعین، حاضرین جمعہ، ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی کو پہچانیں. ہم اپنے دل میں محسوس کریں جب بھی ہمارا نفس یا شیطان ہم کو کسی گناہ پر اکسائے، نافرمانی پر اکسائے، تو ہم ان ساری باتوں کے بارے میں ذرا غور و فکر کر لیں. تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ہم فوراً ہی سمجھ جائیں گے، فوراً ہی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، اور نجات ہے، چھٹکارا ہے، اور آخرت میں فوز و فلاح، کامیابی اور کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے راستے پر چلائے، ہم کو ہمیشہ اپنا فرما بردار بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کے گناہ سے بچائے، صغیرہ گناہ ہوں یا کبیرہ گناہ ہوں، جو گناہ کے ہم نے علانیہ کیے ہوں یا وہ گناہ جو ہم نے چھپ کر کے کیے ہوں، ان سارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو آئندہ زندگی میں بچا کر کے رکھے، اور جو گناہ کے ہم سے سرزد ہو گئے ہیں اب تک، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور سبھی مسلمانوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر هذا الدين، اللهم انصر من نصر هذا الدين، اللهم انصر من نصر هذا الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.